محترم سامعین، خواتین و حضرات، اس سے قبل میں نے اپنی 2 ویڈیوز میں اپنی زندگی کے 7 اصولوں کا مختصر تذکرہ کیا اور امید ہے آپ نے میری ویڈیوز کا ملاحظہ کیا ہوگا۔ اب چند مزید اصول نہایت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ تو میری زندگی کا 8واں اصول ہے کہ کبھی ہمت نہ چھوڑو۔ دنیا میں معجزات اب بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتا اور مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ بے شمار واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ معمولی ناکامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چوم لیتی ہے۔ لہٰذا ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت مثال پیش کر رہا ہوں۔ دنیا کا ایک نہایت عظیم شخص تھا اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ 1831 میں اس کا کاروبار ناکام ہو گیا۔ 1832 میں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوا اور ہار گیا۔ 1833 میں دوبارہ کاروبار شروع کیا لیکن ناکام ہو گیا۔ 1835 میں اس کی محبوبہ یا اس کی بیگم فوت ہو گئی۔ 1836 میں وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا۔ 1843 میں کانگریس کی سیٹ کے لیے سپورٹ نہ حاصل کر سکا۔ 1855 میں سینٹ کے لیے کھڑا ہوا اور ہار گیا۔ 1856 میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے مقابلہ کیا اور ہار گیا۔ 1858 میں سینٹ کی سیٹ کے لیے دوبارہ مقابلہ کیا اور ہار گیا۔ 2 سال بعد 1860 میں وہی شخص امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ وہ تھا ابراہیم لنکن۔ ذرا غور فرمائیے کہ کس قدر اس شخص نے جدوجہد کی اور جو ناکامیاں اس کی زندگی میں آئیں اس کو اس نے بالکل توجہ نہیں دی اور اپنی ایفرٹس کو، اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ ایک پرانے زمانے کا مشہور گانا تھا، زمین سے اٹھو، مٹی جھاڑو اور دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ ہم کو اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ان کو کامیابیوں میں بدلنے کی عادت اپنانی چاہیے اور یہی ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول ہے کہ زندگی ایک سائیکل کی سواری ہے۔ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے مسلسل پیڈل چلانا پڑتا ہے، اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ مایوس نہ ہو، اکثر چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے ہی تالا کھولا جاتا ہے۔ میری زندگی کا 9واں اصول ہے، ساری زندگی تعلیم حاصل کرتے رہو، حاصل کردہ علم پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچانا فرض سمجھو۔ تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے فلسفی نے کہا تھا کہ ہر انسان کو ہر عمر میں کسی نہ کسی کلاس کا طالب علم ہونا چاہیے، لہٰذا تعلیم کا حصول ہر وقت لازم ہے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونے کے خواہش مند ہیں۔ ایک بہت کامیاب انسان کا قول ہے، علم حاصل کرو، یہ اگر کامیابی کی گارنٹی نہ دے سکا پھر بھی تم کو کم از کم ایسے ہتھیاروں سے لیس کر دے گا جن کے استعمال سے تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ علم طاقت ہے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ علم کا استعمال اصل طاقت ہے۔ جب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں حاصل کردہ علم استعمال کریں گے تب ہی اس کی طاقت کی عکاسی ہوگی۔ اگر آپ کو بہت علم ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ علم کی طاقت نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاصل کردہ علم دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ میرے خیال میں ایک اہم فریضہ ہے۔ آج کے دور میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ بے شمار وسائل اس سوسائٹی میں موجود ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرتا تو میرے خیال میں وہ بہت بدقسمت انسان ہے۔ آپ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ روزمرہ کی تبدیلیوں اور دنیا میں ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں تاکہ آپ کا علم اپ ڈیٹ ہوتا رہے۔ ایک اور نہایت ضروری چیز رویہ ہے جو ہمیشہ مثبت ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی ترقی میں ایک
کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ تعلیم مثبت رویے کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول یا گیس کے بغیر ایک موٹر کار۔ ہنری فورڈ نے کہا تھا کہ ہر انسان جو تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے وہ بوڑھا ہے، چاہے اس کی عمر 20 سال ہے اور چاہے اس کی عمر 80 سال ہے۔ مختصر الفاظ میں مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں کی ایک مشترکہ عادت کتابیں پڑھنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا ہر کامیاب انسان ایک سال میں کم از کم 50 کتابیں پڑھتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حصول علم کتنا ضروری ہے۔ آخر میں ایک مثال پیش کروں گا۔ پروفیسر جان گوڈینف، ان کو 97 سال کی عمر میں نوبل پرائز ملا۔ کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ تعلیم حاصل کرنا اور سیکھنا ماں کے پیٹ سے قبر تک ضروری ہے۔ اس وقت ان صاحب کی عمر 100 سال کے قریب ہے اور وہ ابھی بھی ایک ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں۔ میری زندگی کا 10واں اصول ہے منفی خیالات اور پریشان حال لوگوں سے کنارے کشی کر لو، خوش رہو اور خوب ہنسو۔ میرا خیال ہے کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں منفی خیالات والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر وقت تصویر کی تاریک پہلو کی سمت نظریں مرکوز رکھتے ہیں اور ان کی صحبت آپ کو بھی منفی سوچ کی سمت لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو اپنی زندگی سے دور رکھیں اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد آپ کو ہمیشہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی قسمت کا، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی جاب کا، کبھی مالی حالات کا رونا، کبھی دوستوں کی برائی، کبھی موسم کی خرابی، کبھی کسی چیز سے اختلاف۔ غرض کے ہر وقت ان حضرات کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے۔ یاد رکھیں، منفی خیالات ایک متعدی مرض کی مانند ہیں جو بہت تیزی سے دوسروں کو لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں جلد از جلد ایسے لوگوں سے آپ کو کنارہ کشی کر لینی چاہیے اگر آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہا کریں، خوب ہنسیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہنسنے کی نعمت قدرت نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ دنیا میں کوئی جاندار ہنس نہیں سکتا۔ جانور تکلیف میں رو سکتے ہیں مگر خوشی میں ہنس نہیں سکتے۔ درخت تکالیف میں پھٹ جاتے ہیں مگر خوشی میں ہنس نہیں سکتے۔ کسی جگہ میں نے انگریزی میں لکھی ہوئی چند لائنیں دیکھی تھی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے ہر دن کو ہنسی اور مسکراہٹ سے رنگ دو، دنیا پر ہنسو اور ہر چیز چھوٹی لگے گی۔ اپنی ناکامیوں پر ہنسو، وہ امید کے بادلوں میں غائب ہو جائیں گی۔ اپنی کامیابیوں پر ہنسو اور تم کو ان کی حقیقی قدر معلوم ہو جائے گی۔ برائیوں پر ہنسو اور ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ہنسو اور تمہارا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ ہنسو اور تمہارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ ہنسو اور تم کو زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آج کی خوشی سے آج ہی لطف اندوز ہو، کل کا انتظار نہ کرو۔ آج کے ماحول میں اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک وجہ یا کوئی دوسری وجہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے اور اکثر ہم تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بڑھتے ہوئے دباؤ بسا اوقات ذہنی اور جسمانی تکالیف کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں جن کو قابو میں رکھنا اشد ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم مختلف امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انگریزی زبان کے چند اشعار میرے ذہن کی صحیح عکاسی کرتے ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایک اچھے انسان بنو اور مسکراتے رہو۔ ہر وقت اور ہر حال میں خوش رہنا سیکھو۔ جب کوئی مشکل آئے تو پریشان نہ ہو، ہنسو اور کہو میں اس سے بھی نکل جاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، خواتین و حضرات، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی اصولوں کا مختصر تذکرہ آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا۔
اب تک کے لیے خدا حافظ. برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے. بہت شکریہ.